الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ دو جملے ہمیں ملتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت مولانا طالب جبریل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو شمار کرنا شروع کیا، گننا شروع کیا کہ قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً یہ کوئی 100 سے زائد مقامات پر قرآن پاک کے اندر یہ جملہ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں ایک ساتھ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نماز بدن کی عبادت ہے اور زکوٰۃ مال کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے آپ مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں تو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور بدنی طور پر اگر آپ مستحکم ہو تو آپ کیا کریں؟ نماز ادا کریں۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور نماز کی اہمیت تو ہر شخص کے دل میں ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کا خوب اہتمام کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اگر کسی شخص پر ہے تو اس کے نکالنے کا بھی اہتمام کرے۔ زکوٰۃ آج کل کے اعتبار سے جو حکومت پاکستان کی طرف سے مال نصاب کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ 5,03,000 روپے۔ اگر کسی شخص کے پاس 5,03,000 روپے کی رقم موجود ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کسی کے پاس سونا ہو اور کچھ رقم ہو اور پھر وہ رقم یہاں تک پہنچتی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس صرف سونا ہو اور مال نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف سونے پر آپ کام کر سکیں اور دیگر پیسے نہ ہوں آپ کے پاس۔ آج کے زمانے میں ذرا مشکل ہے، تو عموماً ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ روپیہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کماتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس سونا ہے، تو اس کے سونے کو دیکھا جائے گا، اگر 7 تولے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر 7 تولے کے قریب نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کے کوئی کاروبار ہے، اس میں سے کوئی بھی مال تجارت انکم ہو رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے پورے سال پر اور اس کے مطابق نکالیں گے، اور جو آپ نے سامان رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ پلاٹ لے لیا، ارادہ یہ ہے کہ بیچنا ہے اس کو، اور مستقل ارادہ یہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے اور ارادہ بیچنے کا نہیں ہے کہ کبھی کوئی پارٹی آ گئی، کوئی اچھا دینے والا مل گیا تو بیچ دوں گا، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا فوری ارادہ بیچنے کا نہیں ہے۔ لے کر تو رکھا ہوا ہے لیکن بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنا بھی مکان لیا ہوا ہے اور وہ کرایہ پر دیا ہوا تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اپنے مکان ہے چاہے جتنا مرضی عالیشان ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اپنی گاڑی ہے، موبائل ہے، موبائل بہت اعلیٰ قسم کا رکھا ہوا ہے، 4-4 5-5 لاکھ کے موبائل آ رہے ہیں، اگر وہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ ضرورت کے لیے ہے، ظاہر موبائل ہے، فون سنے گا یا کوئی بھی اس میں کام کر رہا ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طرح گاڑی ہے، بہت قیمتی گاڑی ہے، کروڑوں میں لے کر رکھی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہاں جو چیز اضافی ہو جائے، استعمال سے زائد ہو جائے اور پڑی ہے تو وہ زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی۔ برتن بہت زیادہ گھروں میں بعض دفعہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر ریگولر استعمال والے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن سال میں ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی برتن استعمال ہوتا ہے تو پھر بھی وہ صحیح ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک چیز استعمال ہی نہیں ہو رہی،
کئی سالوں سے ایسی پڑی ہوئی ہے اور ارادہ بھی کوئی خاص نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بعض خواتین کپڑے بنا کر رکھ لیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ ضرورت سے زیادہ بن جاتے ہیں تو احتیاطاً، ویسے زکوٰۃ بنتی نہیں ہے لیکن احتیاطاً ان پر بھی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اور اتنے زیادہ سوٹ یا کپڑے رکھنے نہیں چاہیے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ فضولیات میں آ جاتے، فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ کسی غریب کو، کسی مستحق میں تقسیم کر دیے جائے تاکہ ایک بوجھ بھی نہ رہے اور بلا ضرورت اپنی الماریوں کو بھر کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، علماء کرام سے پوچھ کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے زکوٰۃ نکالنا، سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے چارٹ بنے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں اور ان میں سے کن کن چیزوں کو انہا کرنا ہے، کن چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کے پاس ہے، ایک موبائل سب کے پاس ہے، تو اس طرح کی کچھ چیزیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لی جائے اور اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ بنا لی جائے۔ بعض مرتبہ آدمی کے اوپر قرض بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے، ایک اچھی بات ہے، احتیاط کے طور پر وہ نکالتا ہے، لیکن بعض مقامات پر جا کر اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی اور اس کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو یہ بھی دیکھ لیا جائے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ جتنی زیادہ دی جائے اور اہتمام کیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مدارس بہت ہی بہترین مصرف ہے جہاں پر زکوٰۃ دی جائے۔ طلبہ کرام جو علوم دینیا کے علوم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اقربا رشتہ دار جو ہیں ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مسافر حضرات جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آمین۔